بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قصص الانبیاء وی لاگ نمبر ہے 170 اور آج اس کی قسط 10ویں صفحہ نمبر ہے 226 قصص الانبیاء۔ ناظرین، واقعہ جو چل رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی، مصر میں ان کی واپسی، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں بقیہ حصہ اس کا، اور آج اس کی 10ویں قسط ہے۔ 170 وی لاگ ہے، 226 پیج قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے، واقعات، سچے قصے، سچے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 ویلاگ یا 2 ویلاگ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ حسین پشت نبی پہ بیٹھے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 16 صفحہ 546 سورۃ طاس، 20 نمبر ہے سورۃ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر ہے 65 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ کہا ان جادوگروں نے، اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہوں ڈالنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی ڈالو۔ تب انہوں نے ڈالا، سب رسیاں ان کی اور لاٹھیاں ان کی خیال میں آئیں ان کے جادو سے کہ وہ زمین پر دوڑنے لگیں، پھر ڈرنے لگے اپنے جی میں۔ موسیٰ، ہم نے کہا اے موسیٰ تو نہ ڈر، اور البتہ تو ہی غالب رہے گا، اور اب آخر میں ڈال اے موسیٰ جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، نگل جاوے گا وہ سب جو انہوں نے بنایا ہے۔ وہ تو ایک فریب ہے جادوگروں کا۔ پس ڈالا اپنا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جیسا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں۔ ناظرین، وقال الذی 19واں پارہ 634 نمبر صفحہ الشعراء 26، یہ ہے سورت۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
پھر ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا، پھر وہ نگلنے لگا جو کچھ انہوں نے سانگ بنایا، پھر وہ عصا اژدہا بن کر میدان کے کنارے چل کر آیا، اور جو اس میدان میں 4000 طلسم جادو کے فرعون کے جادوگروں نے تیار کیے تھے، ان سب کو ایک دم ایک ہی لقمے میں نگل گیا، کھا گیا، اور جو آلات اور اوزاران ان کے بنانے کے لیے تھے وہ بھی نگل گیا۔ اس میدان میں پھر کوئی چیز بھی باقی نہ رہی، اور پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرا۔ تب وہ اژدہا فرعون کے مکان کی طرف چلا، فرعون اس کو دیکھ کر اپنا تخت چھوڑ کر بھاگا۔ جب لوگوں نے بھاگتے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ جھوٹا برسرے باطل تھا۔ اس اژدہا نے ایک لب اپنا فرعون کے بالاخانے میں رکھا اور دوسرا لب اس کے نیچے رکھ کر زمین سمیت اس مکان کو کھود کر ہوا میں اڑا دیا۔ پھر مکان کا کوئی نام و نشان بھی نہ رہا، اور اس طرح سے حق اور باطل ظاہر ہو گیا۔ ناظرین، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، ناظرین اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فوق الحق والباطل ما كانوا يحملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین۔ مگر یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ناظرین ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کرتے ہیں، یعنی کہ ویلاگ نمبر 170 کی 10ویں قسط مکمل ہوئی الحمدللہ۔ کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے، رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں، دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو، ورنہ کوئی اندھیرا نگل جائے گا، کہ اپنے اجداد کی سیکھ پڑھتے رہو، اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو، حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو، ظلم پڑھتے رہو، چیخ پڑھتے رہو، ملک میں تم برابر کے حقدار ہو، حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو، کوئی چونٹی نہیں جو کچل جائے گا، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔